اور کیا مقصد ہوتا ہے یہ 16 دن منانے کا؟ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن ہے۔ نذیر آباد اور جعفر آباد سے مختلف نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ تو سب سے زیادہ آنر کلنگ کے کیسز پنجاب میں ہوتے کوئی خاتون آپ کے پاس ہے، کیا کیا آپ ان کو جو ہے وہ لیگل ایڈ دے سکتے ہیں کہ وہ لائر ان کا کیس فری آف کاسٹ لڑے گی؟ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ کیا پریکاشنز جو ہیں وہ یوز کریں؟ ہمارے پاس جو بھی وکٹم آتے ہیں ہم ان کے نام واضح نہیں کرتے۔ بڑا دکھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا، ایک انصاف ملنے جا رہا تھا اور اب ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کسی بچی کا یا کسی کا گھر خراب نہ ہو۔ کہ میں کیا کر رہا ہوں، مرد بھی تو تشدد کا نشانہ بنتے ہیں کہیں نہ کہیں خواتین سے۔ مجھے اپنی بیگم کہتی ہے کہ جی میں آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دوں گی۔ السلام علیکم، نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر۔ ناظرین، خواتین کو ہم سمجھتے ہیں کہ صنف نازک ہے اور اس کا عزت احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کئی ایسے مقامات اور واقعات ہیں کہ جہاں پر خواتین کو تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ خواتین ان تشدد کے واقعات کو کس طرح سے رپورٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے اس کی روک تھام ضروری ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علاؤالدین خلجی صاحب۔ آپ صوبائی ڈائریکٹر ہیں عورت فاؤنڈیشن کے۔ اس کے علاوہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے جو 35 آرگنائزیشن ہیں ان کی الائنس کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ علاؤالدین خلجی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 16 دن جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے منائے جاتے ہیں، جس میں مختلف جو پیغامات ہیں وہ خواتین کو دیے جاتے ہیں، تو اس کا اور کیا مقصد ہوتا ہے یہ 16 دن منانے کا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا مہم موضوع پہ آپ نے ایک پروگرام رکھا۔ یہ جو 16 دن فعالیت کے ہیں اس کو ہم مناتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ دیکھیں، ہم 25 نومبر سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کو 10 دسمبر پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ 25 نومبر جو ہے وہ بیسیکلی وائلنس اگینسٹ وومن کا دن ہے، خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو 16 دن ہے اس کے اندر بہت سارے اور بھی دن آ جاتے ہیں، جس میں آپ کا والنٹیئرز ڈے آ جاتا ہے، انسانی حقوق کا دن جو ہے 10 دسمبر، اس پہ ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ 25 نومبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 10 دسمبر پہ اس میں آپ کا PWDs کا دن آتا ہے، مطلب ڈسیبل پرسنس کا۔ اس میں آپ کے پاس ایڈز کا دن آتا ہے، اس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اور بھی ایسے دن آتے ہیں، جیسے ووٹرز ڈے، نیشنل ووٹرز ڈے بھی ہمارے پاس سیلیبریٹ ہم کرتے ہیں، جس میں خواتین کو پولیٹیکل سطح پہ جو ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں ان کو ناانصافیہ جو ہوتی ہے اس پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف دن جو ہے ہم بناتے ہیں، لیکن ہم خاص طور پہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم وائلنس اگینسٹ وومن کو زیادہ فوکس کریں، جو خواتین پہ تشدد کے جو واقعات ہوتے ہیں۔ اور یہ 16 دن جو ہے اس کا اہم تھیم بھی موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ پہلے ہم وائلنس اگینسٹ وومن کو دیکھتے تھے، آج کل ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کو دیکھتے ہیں۔ جو جینڈر کا لفظ ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، وہ ہم خواتین کے ساتھ ساتھ ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو بھی اس میں لیتے ہیں، اور ہم ولنریبل وہ گروپس جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، جس میں ہم PWDs کو بھی ہم، چونکہ ان کا دن بھی اس بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، ہم والنٹیئرز کو بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اور ہوتا ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے دن منانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم انہی دنوں میں، جیسے ہم ایک فائنینشیل ایئر ہوتا ہے اور وہ جون ٹو جولائی ٹو جون جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نومبر ٹو نومبر ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ ہم اس میں ایک پہلے ہم کرتے تھے کہ چارٹ آف ڈیمانڈ، ہم گورنمنٹ کو ایک ڈیمانڈ پیش کرتے تھے کہ جی ان دنوں میں ہمارے پاس جو مسائل آئے ہیں، جو خواتین پہ تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ڈیمانڈ بناتے تھے۔ اب وہ ڈیمانڈ جو ہے، اب ہم نے اس کو ڈیمانڈ کو تبدیل کر کے ہم نے سفارشات کا لفظ دی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی جو ہے اس سال، یہ جو ابھی 2026 آنے والا ہے، اس سال آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ادارے غیر فعال ہیں، ہم اس کی فعالیت کی بات کرتے ہیں، کون کون سے قوانین جو اس ٹائم پائپ لائن میں ہیں اور وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوئے اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اسمبلی کا حصہ بنیں۔ جو قوانین پاس ہو چکے ہیں اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ کوئی پوزیشن ایسی ہے جو خواتین کو اپوائنٹ کرنے کی پوزیشن ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اومبڈس پرسن جو ہے، صوبائی محتسب
پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سے وہ پوزیشن ویکینٹ ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد آ جائے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ جی اس دفعہ کہ جو کوئٹہ کا جو میئر ہے اور ڈپٹی میئر ہے وہ خاتون کو اپوائنٹ کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اکثر چیزیں جو ہے وہ ہماری اگلے سال تک ہو بھی جاتی ہے. تو ہم یہ جو چیزیں ہیں 16 دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے میسیجز جو ہے وہ سرکار تک جائیں. اور اب یہ 16 دن صرف اور صرف سول سوسائٹی نہیں بناتی ہے، اب تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کے یہ 16 دنوں یہ کا دن حصہ منائے بن جا رہے جاتی ہیں. ہے. تو جی یہ ہاں سر آپ نے اس میں ذکر کیا خواتین پر تشدد کے حوالے سے، جی تو میں جاننا چاہوں گی کہ 2024 کے مقابلے میں 2025 کو کس طرح سے آپ نے دیکھا، کتنے کیسز 2024 میں جو ہیں وہ سامنے آئے اور 25 میں کیا اس کا ریشو رہا ہے؟ دیکھیے جی 2024 میں ہمارے پاس اگر ہم قتل کے واقعات کو دیکھیں یا آنر کلنگ کے واقعات کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ کیسز ہمیں اسی میں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر رپورٹڈ کیسز آتے ہیں. ہم رپورٹڈ کیسز کو زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ان رپورٹڈ کیسز تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت اچھا، زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس آٹے میں نمک کے برابر کے کیسز موجود ہیں تو ایک آٹے کی نوعیت جتنا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ ان کو اداروں کا پتہ نہیں تھا کہ کن اداروں میں کس طریقے سے رپورٹ کیا جائے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں جیسے فرض کریں اگر پچھلے سال کی میں بات کروں تو 24 قتل کے کیسز، خواتین قتل ہوئی ہے، اور 33 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں خواتین جو ہے وہ آنر کلنگ کے نام پہ قتل ہوئی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور الارمنگ بات بتاؤں، 2024 میں جب ہم اس کیسز کو دیکھ رہے تھے تو کوئٹہ میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے. جو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئٹہ سب سے باشعور لوگوں اویئر کا صوبہ ہے، شہر ہے اور باشعور لوگ یہاں پہ موجود ہیں. سب سے زیادہ وائلنس کے کیسز ہمیں کوئٹہ سے میں رپورٹ ملے. ہوئے، اور اس کے بعد پھر نصیر آباد اور جعفر آباد اور دیگر اضلاع کے کیسز ہمارے پاس تھے. سر آپ نے نصیر آباد اور جعفر آباد کی بات کی. ہم جب بھی کسی ٹاپک پر کام کرتے ہیں تو ہمیں نصیر آباد اور جعفر آباد سے مختلف نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی ہمارے پاس نصیر آباد اور جعفر آباد میں 2 طرح کے کیسز ہمیں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں آنر کلنگ کے کیسز وہاں پہ زیادہ ہے چونکہ وہ سندھ کے ساتھ بارڈر اضلاع ہے، اور سندھ میں اگر ہم اوور آل پاکستان کا فگر دیکھیں تو سب سے زیادہ آنر کلنگ کے کیسز پنجاب میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سندھ ہے، اور پھر کے پی ہے، اور پھر بلوچستان ہے. ہم چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اگر ہم اپنے اس کیسز کی نوعیت کو دیکھیں. لیکن چونکہ سندھ کے ساتھ زیادہ قریب ہے تو جو ہمارے پاس کلچرل جو وہ ہے، ہم ثقافت جو ہے وہ اس صوبے کی یا اس شہر کی زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے قریبی ہے. ترین ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ ہمارے پاس ثقافت آئے ہوئے ہیں اور ہم اس ثقافت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس جو کیسز وہاں سے آتے ہیں تو وہ آنر کلنگ کے زیادہ کیسز نصیر آباد اور جعفر آباد اور جلمکسی چونکہ وہ بھی قریب ہے وہاں پہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ تو کیسز ادھر سے رپورٹ ہو رہے ہیں، آپ کس طرح سے معاونت کرتے ہیں اگر کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے تو کوئی خاتون آپ کے پاس ہے، کیا کیا آپ ان کو جو ہے وہ لیگل ایڈ دے سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے لیے آپ کی تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس مختلف نوعیت کے پروجیکٹس چلتے ہیں. ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ پولیس اور جوڈیشری کے ساتھ مل کے چل رہا ہے جس میں ہم بار کونسل بھی ہمارے اس کا حصہ ہے اور اس میں وکلاء بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے پاس جو بھی کیس آتا ہے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کیس اگر ان کو وکیل کی ضرورت ہے تو ہم وکیل پرو بونو لائرز جو خواتین لائر ہوگی ہم ان کو وہ ریفر کرتے ہیں کہ وہ لائر ان کا کیس فری آف کاسٹ لڑے گی. اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی مسئلہ ہے جہاں پہ پولیس انوالومنٹ زیادہ ہے تو ہم پولیس کو ریفر کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ خود جاتے ہیں. ہم وہاں پہ اس کے کیس اس کی ایف آئی آر کو رجسٹر کراتے ہیں، تب جا کے وہ ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو کیس آگے بڑھتا ہے. اچھا ہمارے پاس اور نوعیت کے کیسز بھی آتے ہیں جس میں فرض کرے سائبر کرائم کے. آج کل آپ کا اس دفعہ کا تھیم بھی ہمارا ڈیجیٹل وائلنس اور ڈیجیٹل ہراسمنٹ تھا. تو چونکہ یہ ہر سال کا جو انٹرنیشنل تھیم ہوتا ہے وہ اس کے کیسز کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس سال شاید انٹرنیشنل سطح پہ ہراسمنٹ اور ڈیجیٹل ہراسمنٹ کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اس تھیم کو سامنے رکھا ہے. اچھا ہمارے پاس جو سائبر کرائم کے جو کیسز آتے ہیں، جو سائبر ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ادارے ہیں. پولیس بھی اس کو کیسز لیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل سائبر کرائم ایک اتھارٹی بنی ہے ان کو کیسز ہم ریفر کرتے ہیں.
اور ان کا شکریہ کہ وہ کیسز لیتے بھی ہیں اور پھر اس کو اسی پرائرٹی پہ جا کے اس کو سالو کرنے کی کوشش. سر ان میں تو بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہوں گے کیونکہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس قبائلی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کیسز کی نوعیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کوئی وکٹم آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ کیا پریکاشنز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس جو بھی وکٹم آتے ہیں ہم ان کے نام واضح نہیں کرتے ہیں کسی کو بھی. ہمارے پاس وہ کیس ہمارے پاس ایک صیغہ راز پہ ہوتا ہے. جب تک وہ خود نہ چاہے، وہ جو وکٹم ہے وہ خود نہ چاہے، صرف اور صرف وہاں پہ اس کا نام جائے گا یا اس کا ڈاکومنٹ جائے گا جہاں پہ اس کیس کی رجسٹریشن ہونی ہے. جیسے اگر ایف آئی آر رجسٹر ہوگی تو پولیس کے پاس جائے گا. اگر وہ عدالت جا رہا ہے کیس تو اس کی ڈاکومنٹیشن میں وہ عدالت چلا جائے گا. اگر وہ سائبر کرائم کے پاس جا رہا ہے کیس تو وہاں پہ اس کا نام چلا جائے گا. اور وہ بھی ان اداروں میں بھی ان کے کیس کو اسی طرح سے راز کے طور پہ رکھا جائے گا جب تک وہ خود نہ چاہے. اچھا سر، یہ ایک اس میں ہم نے دیکھا کہ اکثر دھمکیوں کا بھی ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے. جہاں وکٹم کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہیں پر ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی درمیان میں آتا ہے تو اسے بھی دھمکیاں ملتی ہیں. تو اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس اس طرح کے نوعیت کے کیسز بہت آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں بھی ملتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہے. اور ہمیں ان دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسز کو پھر اس طریقے سے اس باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس میں انوالو نہ ہم نہ وہ کیس کو چھوڑ دیں. ہم کیس نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس کیس آتا ہے، ہم کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہیں اور کیس کو اسی طریقے سے اسی باریکی بینی سے دیکھ کے آگے لے کے چلتے ہیں. بلکہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ وکٹم اگر چاہتی ہے، اکثر ہوتا ہے یہ خاتون ہی ہوتی ہے، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ جی میرے کیس کو میں پولیس میں بھی نہیں جانا چاہتی ہوں اور میں عدالت میں بھی نہیں جانا چاہتی ہوں، میرے کیس کو آپ نے سالو بھی کرنا ہے اور میں اپنے شوہر کے گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں. تو پھر ہم ان دونوں فیملیز کے ساتھ الگ سے ایک ایک طریقے سے جرگہ کے سسٹم جو ہے میڈیشن کا کام کرتے ہیں. ہم دونوں پارٹیز کے پاس جاتے ہیں، ہم دونوں پارٹیز کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرتے ہیں اور پھر ان کی میڈیشن کرواتے ہیں اور پھر لکھ کے کراتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو ایسے. سر کوئی کیس لمبا بھی ہو جاتا ہوگا، اور ہو جاتے ہیں اکثر کیسز لمبے، تو اس صورت میں کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ سامنے سے وکٹم نے اپنا کیس واپس لے لیا ہو یا کہیں سے کوئی لیگل ایڈ جو ہے وہ ملنی بند ہو گئی ہو، کوئی اس طرح کے کیسز؟ نہیں، ہمارے پاس لیگل ایڈ نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ پرو بونو لائر کو ساتھ انگیج کرتے ہیں اور وہ وکیل ہوتا ہے جو فری آف کاسٹ اپنا کیس لڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جس پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر کوئی وکٹم پیچھے ہٹ جائے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، اگر وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں دھمکی کم ملتی ہے، وکٹم کو زیادہ ملتی ہے، اور وہ اس ڈر سے کیس واپس لے بھی لیتے ہیں. اکثر اوقات کیس بالکل اینڈ پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن وہ عدالت میں جا کے اپنے کیس کو واپس لے لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایک بڑا دکھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا، ایک انصاف ملنے جا رہا تھا؟ اور دیکھیں، اس میں ہم ایک بات اور کہتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کسی بچی کا یا کسی کا گھر خراب نہ ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس نوعیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی لکھ کے چیز ہو. جو چیز لکھ کے ہوتی ہے اور اس پہ پھر خاتون بھی راضی ہو اور وہ جو اس کا گھر والے بھی راضی ہو، تو پھر ہم اس کو پھر کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہی کیس پھر دوبارہ آ جائے کہ اس ٹائم تو لکھت پڑھت ہو گئی لیکن پھر کچھ ہو گیا؟ نہیں، آتے ہیں اس طرح سے کیس آتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن چونکہ پھر بھی ہمیں لینا پڑتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم بیٹھے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے. لیکن پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کیس کو دیکھیں. آپ کے لیے حق میں یہ چیز جاری ہوتی ہے اور آپ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. سر کون سے ایسے ادارے ہیں جو آپ کے ان کیسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پولیس سب سے پہلا. اکثر اوقات یہ ہوتے ہیں لوگوں کا اس پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ایک اہم چیز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اب تو خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اب تو پہلے پولیس میں خواتین پولیس نہیں ہوتی تھی، اب تو 1200 سے زائد تو صرف خواتین پولیس موجود ہے. اور ابھی آپ کے بلوچستان میں خواتین پولیس اسٹیشنز بن گئے ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ پہلا سٹیپ آپ کا یہی ہے کہ آپ وہاں پہ ایف آئی آر درج کرا سکتی ہیں، اپنے کیس درج کرا سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وومن اینڈ جوینائل فیسیلیٹیشن سینٹر پولیس والوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ معاونت لے سکتی ہیں، آپ مشورہ لے سکتی ہیں. وہاں جائیں، اپنے کیس کے بارے میں مشورہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کو بڑا اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. تیسری چیز، آپ کے پاس آپ کے موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، وومن سیفٹی ایپ. اس وومن سیفٹی ایپ میں اگر آپ ایک
اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے اور آپ کہیں پہ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ ایک ریڈ بٹن ہے، آپ اس کو صرف پریس کریں، ایک دم سے 15 کے پاس وہ کال جائے گی اور آپ کو وہ ایک دم سے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیس آ سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائبر کرائم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا سائبر ہراسمنٹ ہو رہی ہے، جو ڈیجیٹل ہراسمنٹ آج کل ہر بندے کے ساتھ یہ چاہے موبائل مرد جڑا ہے چاہے ہوا ہے۔ عورت ہے، سب کے ہاں ساتھ ہے، جی، جی جی۔ تو اس کے لیے اپنا پہلے ایف آئی اے کے ساتھ وہ یونٹ ہوتا تھا، آج کل نیشنل سائبر کرائم اپنا ایک یونٹ بنا ہوا ہے۔ آپ ان کو اپروچ کریں، وہاں پہ پورا ان کا باقاعدہ ان کا پولیس اسٹیشن ہے، ان کے ایس ایچ او ہیں، وہاں پہ خواتین ہیں، آپ جا کے وہاں پہ اپنا کیس آپ اپنے اپلیکیشن دیں، آپ کے پورے فائل کو وہ صیغہ اعراض میں رکھیں گے اس وقت تک جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر آپ کے پاس دیکھیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس اور بھی ادارے موجود ہیں۔ صوبائی محتسب کا ادارہ ہے جو آپ کے ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس بلوچستان کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہے جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن پہ نقش ہو گیا اور شاید آپ اس کو کبھی بھی نہ بھلا سکتے ہو؟ ہاں، ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی بھی ہے اور وہ یقین کریں کہ میں آج اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، خاص طور پہ اپنی بیٹی کو۔ میری بیٹی ماشاءاللہ اب تو جوان ہو گئی ہے، لیکن جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ ہوا بھی کہ ایک کیس ہمارے پاس آیا کہ ایک والد نے اپنی 6 سالہ بچی کو قتل کر دیا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے۔ اور وہ کیس ہمارے پاس آیا اور جب ہم نے اس کیس کو اٹھایا اور اس ٹائم چیف جسٹس جو ہے افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کو ہم نے ڈائریکٹ لکھا اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک دم سے اس کو اپنے پاس 100 موٹو لے کے اس کیس کو اپنے پاس بلایا۔ آپ یقین کریں جب وہ قبر کشائی ہو رہی تھی اس بچی کی تو میں اس سین کو اس دن کو منظر نہیں بھول سکتا ہوں۔ خوفناک اور منظر۔ یقین کریں وہ اتنا خوفناک میرے لیے تھا کہ وہ اس بچی کی قبر کشائی کے بعد جو ہے میں نے اس بچی کی حالت دیکھی، ایک باپ بھی اتنا ظالم ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور آج بھی وہ کیس میرے ذہن اور میرے دل میں نقش ہے۔ اور وہ اس باپ کو سزا بھی ہو گئی، وہ باپ بری بھی ہو گیا۔ مطلب یہ اتنا پرانا کیس ہے کہ 18-20 سال پرانا کیس میں بتا رہا ہوں، اور آج وہ شاید اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی والدہ آج بھی وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے، وہ آج بھی اس بچی کی والدہ جو ہے وہ آج بھلا نہیں سکی۔ وہ بلا نہیں کہ وہ دیکھیں اس پہ کیا گزری ہوگی۔ بالکل، تو اپنی بچی کو وہ ایک کیس کسی میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں تشدد کا نکلے نشانہ گا۔ بنتے دیکھ کر۔ ہاں اچھا سر، خواتین کے لیے آپ اس کے علاوہ کن موضوعات پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم سیاسی عمل میں شمولیت کی بات کرتے ہیں، ہم معاشی عمل میں شمولیت کی بات کرتے ہیں، موسٹلی ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم ابھی ریسنٹلی جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جس پہ جینڈر پیرٹی پروگرامز کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم وکلا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ینگ وومن لائرز کے ساتھ، اور ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ آپ اس پروفیشن کو جوائن کریں، آپ ہوں گی تو خواتین آپ کے پاس آئیں گی۔ ہم پولیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم پولیس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آج 1000 پولیس کو اپوائنٹ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو 10,000 تک لے جائیں، کیونکہ آپ کے پاس 32,000 پولیس موجود ہے جو میل ہے۔ اس 32,000 میں 1,000 خواتین بہت کم ہے، اس کو 10,000 کی نفری بنائیں تاکہ ان کی اپنی ایک فورس بنے اور خواتین دل کھول کے وہ جائیں پولیس اسٹیشن اور اپنی رپورٹ درج کرائیں۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی ہمارے پاس ان رپورٹڈ کیسز بہت زیادہ ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، خواتین اس ڈر سے نہیں جاتی ہے کہ پولیس پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم ابھی پولیس کے ساتھ اس بات پہ کام کر رہے ہیں، ہم لائرز کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جوڈیشری کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خواتین ججز کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمارے پاس عدلیہ میں خواتین ججز نہیں ہیں اور ایون ہمارے پاس ہائی کورٹس لیول پہ نہیں ہیں۔ سر، آپ ایک مرد ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے ایک بڑا کام بھی کیا اور بات بھی کی، کبھی جیلسی نہیں ہوتی نہیں، کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مرد بھی تو تشدد کا نشانہ بنتے ہیں کہیں نہ کہیں خواتین سے۔ نہیں بنتے تو ہے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم سب اسی وجہ سے جینڈر کی بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ مجھے تو میں اکثر اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھے اپنی بیگم کہتی ہے کہ جی میں آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دوں گی، کیونکہ اتنی اویئرنیس میں نے اپنے گھر میں بھی دی ہے کہ آپ اگر آپ کے ساتھ میرے گھر میں ظلم ہو رہا ہے
تو بالکل میرے خلاف آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. بالکل جس طرح سے سر نے بتایا کہ وومن سیفٹی ایپ جو ہے وہ موبائل میں اگر آپ اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو ایک ریڈ بٹن جو ہے وہ آپ پریس کریں گے اور 15 کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا. دوسری ایک اہم بات کی کہ پولیس پر اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں اگر پولیس پر اعتماد لوگوں کا ہو جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی روک تھام جو ہے وہ بر وقت ممکن ہو سکے گی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.